اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کروں گی۔ کہانی کا نام ہے آئی اسٹل لو یو، اور ان دو تین لفظوں کے کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے، یہ ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، آئے آج ان لفظوں کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ یہ کہانی بنیادی طور پر محبت کی کہانی ہے، جارج اسمتھ اور کیتی کی محبت کی کہانی ہے۔ یہ پچھلی دہائی کی سب سے بڑی کہانی تھی۔ یہ کہانی ہمیشہ پڑھنے اور سننے والوں کے گرم خون میں ٹھنڈک بن کر اترتی ہے۔ جارج اسمتھ بنیادی طور پر امریکن تھا۔ اس نے کیتی سے شادی کی تھی۔ ان دونوں کو محبت ہوئی۔ جارج اسمتھ جو تھا وہ سافٹ ویئر انجینئر تھا، اور وہیں اس کی کیتی سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن شادی کے کافی عرصے بعد ان کو پتہ چلا کہ جارج اسمتھ جو ہے والد نہیں بن سکتا ہے، لیکن اس کا علاج ممکن تھا۔ دونوں نے بڑی سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم علاج کروائیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے اپنا سارا مال و متاع داؤ پہ لگانا پڑے۔ علاج کے بعد 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چاند سا بیٹا دیا، اور دونوں کی زندگی خوشگوار گزرنے لگی۔ لیکن انسان کی زندگی غم اور دکھوں کا نام بھی ہے۔ خوشی اور غم آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ اچانک دونوں کی زندگی میں ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ ان دونوں کی کہانی دہائی کی سب سے بڑی کہانی بن گئی تھی۔ کیتی جو ہے ایک دن اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو ٹرپ میں نہلا رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی، تو وہ فون سننے میں مصروف ہو گئی اور بچے کو وہیں بھول گئی۔ کافی ٹائم کے بعد اس نے بچے کو آ کر دیکھا تو وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ بچے کو فوری ہسپتال لے کر جایا گیا، لیکن اب زندگی کی امید ختم ہو چکی تھی، کیونکہ انسان ہر چیز پیسے سے خرید سکتا ہے لیکن سانسیں نہیں خرید سکتا۔ کیتی بالکل ایک پتھر کا مجسمہ بن جاتی ہے اور دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسی دوران جارج اسمتھ ہاسپٹل آ جاتا ہے اور چپ چاپ کیتی کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں خاموشی کے ساتھ دکھ کو سمجھنے لگتے ہیں۔ جارج اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کا کندھا دباتا ہے اور نرم آواز سے بولتا ہے، آئی اسٹل لو یو۔ 4 لفظوں کا یہ جملہ تہذاب میں الکلی کی بوند ثابت ہوتا ہے، اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگ گئی۔ جارج نے اپنے دوست کو برسوں کے بعد بتایا کہ جب مجھے اس سانحے کے بارے میں معلوم ہوا تو میرے دل نے چاہا کہ میں اسی کو یعنی کیتی کو اس وقت تک تھپڑ اور ٹھڈے مارتا رہوں جب تک میں اس کو مار سکتا ہوں، لیکن پھر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں خیال آیا کہ کیتی کو مارنے سے ہمارا بیٹا واپس نہیں آ جائے گا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اب ہمارا بیٹا جا چکا ہے، اور گیا وقت اور گیا بندہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا ہے۔ میں نے اسی وقت محسوس کیا کیتی کو میری ضرورت ہے، چنانچہ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے کان میں وہی الفاظ کہے، آئی اسٹل لو یو۔ جج کا کہنا تھا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ واقعات کے برے سانحوں کو ایک دوسرے کو یعنی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ بیوی حامد سے، ماں بچوں سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے ہر ٹائم شکوہ کرتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ساتھی بھی اتنا ہی متاثر ہوا ہے جتنے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا میری بیوی کا بھی بیٹا تھا۔ کوئی جان بوجھ کر اپنے بیٹے کی جان نہیں لیتا ہے، اور اگر میں اس وقت اس کی جان لینے کا الزام کیتی کو لگاتا تو یہی غم اس کی جان لے لیتا۔ میں نے عام حامد بننے کی بجائے اس کے غم کا بوجھ ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنی محبت کا کندھا اس کے حوالے کر دیا تھا، اور کبھی بھی اس کو اس کے بیٹے کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا تھا۔ وہ جب بیٹے کا ذکر کرتی تھی تو میں کہتا وہ ہمارے مقدر میں نہیں تھا، اور قدرت نے دیا تھا اور واپس بھی لے لیا، کیونکہ ہم بھی مقدر کو شکست نہیں دے سکتے ہیں۔ جارج کا کہنا تھا کہ ہم حادثات سے بچ نہیں سکتے، لیکن حادثات کے بعد الزامات ہمارے دکھ کو مزید بڑھا دیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ہماری محبت ہماری چوٹ کی شدت اور ہمارے دکھ میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ آپ کے چاہنے والے جب بھی کوئی غلطی کریں، ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، آپ ان کو تانے مار مار کر پوری خاندانی ہسٹری یاد نہ کروائیں، بلکہ صرف اتنا کہہ دیں کہ آئی اسٹل لو یو، تو اس کے بعد آپ بھی خوش ہو جائیں گے اور وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دیا ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر دیتے ہیں،
ایک دفعہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ نے یہ گناہ کیوں کیا ہے۔ ہمیں اس کہانی میں جو کردار نظر آتا ہے وہ خاص طور پہ معاف کرنے کا آتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اگر ہمارے پیارے میں یا ہمارے دوستوں میں یا ہمارے سسٹر بردر میں یا پھر ہم میاں بیوی کے رشتے میں کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں جو ہے اس کو بار بار یاد نہیں کروانا چاہیے، بلکہ معاف کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی آپ نے کیا کیا تھا، معاف کر دیا تھا۔ پھر اگر ہم ایک اور انداز سے اسے دیکھیں، اگر ہم سے کوئی ذاتی طور پہ غلطی ہو جاتی ہے تو ہماری فرسٹ پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ جب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے تو پھر ہمیں معاف کرنے کو بھی جو ہے اولین صفت بنانا چاہیے۔ پھر ایک اور بات آتی ہے کہ ہر جمعرات اور پیر کو ہر انسان کے نام اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے ہر شخص معاف کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو ہم قطع تعلقی یا قطع رحمی میں پڑے ہوتے ہیں۔ اور اس واقعے سے ہم ایک اور بھی بات سیکھتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اور ہم پنجابی لوگ تو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ آج سے میرا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ سے معافی کی طلبگار ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اپنے پیاروں کو معاف کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اس سٹوری سے ہمیں یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کو یعنی کہ کسی سے کوئی رنجش ہو جاتی ہے تو جس طرح ہم موبائل کو اپڈیٹ کرتے ہیں، کسی سے ہم غلطی ہو جاتی ہے یا موبائل ہم سے خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرواتے ہیں، گاڑی خراب ہو جائے ہم اس کو ٹھیک کرواتے ہیں، موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، تو اسی طرح اگر ہم میں سے کوئی رشتے سے یا کسی رشتوں میں سے کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ٹیون کریں، اس کو اپڈیٹ کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ جب بھی آپ صلح کرنے کے بارے میں سوچیں تو آپ پوری پیچھے والی ہسٹری یاد کریں، اور اس طرح آپ کبھی بھی اپنے رشتوں کو یا اپنے رشتوں میں صلح نہیں کر سکتے، بلکہ آپ پیچھے چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اسوہ حسنہ کو دیکھیں، ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی غلطی ہوگی تو آپ نے صرف دونوں کے ہاتھ جا کے پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھ کے تو صلح کروا دی تھی، پیچھے کوئی وہ ایک ہسٹری نہیں پوچھی تھی کیوں ہوا کیا ہوا۔ تو ہم میں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں ہمیں جو ہے نا گناہ کی یعنی نسبت کم، یا گناہ ہم کم کر رہے ہوتے ہیں اور نیکی کی طرف ہمارا زیادہ جو ہماری فطرت مائل ہوتی ہے، تو ہم رمضان میں اس عادت کو اپنا لیں۔ کون سی عادت کو؟ معاف کرنے کی عادت کو۔ تو دیکھیں آپ کی زندگی میں اور لوگوں کی زندگی میں کتنی انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔